سلطان مینشن میں دن کا آغاز اپنے روٹین کے مطابق ہوا تھا۔ حرم نینا کو دیکھنے آئی تھی کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی، مگر وہ اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مگر حرم اس کا خالی روم دیکھ کر بے تحاشا گھبرائی تھی۔ وہ ہراساں سی ڈائننگ ٹیبل تک آئی تھی۔ میر نینا اپنے روم میں نہیں ہے، بلکہ میں نے ہر جگہ دیکھا، وہ کہیں نہیں ہے۔ شامیر چونکا تھا، مگر گھبراؤ مت حرم، وہ اسے جونیئر لے کر گیا ہے اپنے ساتھ۔ شامیر نے سکون سے کہا، مگر پری نے پہلو بدلا، کدھر برو؟ اور گھر میں کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ میر بے چین ہوا، یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، کہتا ہے سرپرائز ہے نینا کے لیے، اسی لیے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ شابیر نے پھر جھوٹ بولا۔ میر اور حرم نے عجیب نظروں سے شابیر کو دیکھا، کیونکہ جانتے تھے جونیئر ابھی بھی نینا کی طرف سے خفا تھا۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ پھر پورا دن شابیر بے چین رہا اور رات کو کہیں جا کر جونیئر کے فون نے اور اس اطلاع نے سکون پہنچایا تھا کہ جولی جہنم رسید ہو چکی ہے اور نینا بالکل ٹھیک ہے۔ میر اور حرم جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں چکراتے پھرے۔ نینا کا فون بھی آف تھا۔ وہ سامنے نگاہیں جھکائے اس سے پوچھ رہی تھی کہ واپس نہیں چلنا کیا؟ اور ویر کا دل کیا بول دے کہ دل تو کرتا ہے یہاں سے بھی تمہیں لیے دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں جہاں ہمیں کوئی بھی ڈسٹرب نہ کر پائے۔ مگر ویر کچھ کہتا اس سے پہلے ہی فون رنگ ہوا۔ السلام علیکم ڈیڈ، شابیر کا فون تھا، یہ کہنے کے لیے کہ نینا کی حرم اور میر سے بات کروا دے۔ یس ڈیڈ، کرواتا ہوں، ابھی واش روم میں ہے، باہر آتی ہے تو بات کرواؤں گا۔ ویر نے کہہ کر فون رکھا۔ نینا نے پہلو بدلا، آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ بے چین ہوئی۔ تمہیں بتانے کے لیے سویٹ ہارٹ کہ سلطان مینشن میں کسی کو نہیں معلوم کہ ہم لندن میں ہیں، نہیں تو لندن کا نام سنتے ہی حرم ماما کو کچھ ہو جاتا۔ ویر نے سنجیدگی سے کہتے اسے جتایا تو وہ شرمندہ ہوگی۔ پھر اپنے ڈیڈ کو کال میں لائی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ نمبر چھپا لیں گے۔ فون نینا کو تھمایا۔ فون یس ہونے پر حرم کی پریشان حال آواز کانوں سے ٹکرائی، نینا کہاں ہو تم؟ کیسی ہو؟ فون کیوں آف ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے ماں کو پریشان کرنے کا؟ حرم رو دی۔ آئی ایم سوری ماما، وہ اچانک نینا سے کوئی بات نہ بن پائی۔ اب دل زور سے دھڑکا تھا، اور اگر اس کی ماما کو اس کی حرکت کا پتہ چل جاتا، سامنے بیٹھے بے نیاز سے بنے الائچی چباتے شخص نے اسے صاف بچا لیا تھا، سارا الزام اپنے اوپر لے کر۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ روحانسی ہوئی، مگر حرم کا گلا رون چکا تھا، تبھی فون رکھ دیا تھا۔ مگر نینا بے چین ہو گئی اور پھر سو سو کرتی رونے کا شغل فرمانے لگی۔ وی نے غور سے اسے دیکھا، سری بندی، پھر وہ بے اختیار اٹھ کر ویر کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھی۔ سنیے، واپس چلے، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ ویر نے بے اختیار اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سو سویٹ بیبی، نے ماما کے پاس جانا ہے، حالانکہ تمہیں اس وقت صرف اپنی ہبی پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بساتا بولا۔ شاذل پلیز، نینا بوکھلائی۔ تبھی ویر نے اپنے ہونٹوں سے وہ قیمتی موتی ان خوبصورت آنکھوں سے چنے تھے، وہ اس کے بہت قریب، ویر کے دل کی پاگل ہوتی دھڑکن آسانی سے سن سکتی تھی۔ تبھی ویر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑا تھا، چہرے کے ایک ایک نقش کو عقیدت سے چوما۔ نینا کا وجود ہلکے سے لرز رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ویر نے پوچھا، آنکھوں میں شرارت تھی۔ خمار الوداع نگاہوں سے اس کے گداز لبوں کو دیکھا۔ ویر کی آنکھوں کا پیغام پڑھ کر نینا کی زبان جیسے تالو سے چپکی، اسی لیے بس نفی میں سر ہلا سکی، مگر ویر کی دونوں کلائیاں نینا کے نرم ہاتھوں کی گرفت میں تھی۔ ویر نے بغیر وقت ضائع کیے ان لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیا تھا۔ نینا اس لمس کو پا کر پگھلی، اب محسوس کرنے لگی، ویر کی محبت سر چڑھ کر بولنے لگی۔ اسی لیے خود کو اپنے وجود کو ویر سلطان کے سپرد کر دیا۔ متی بیڈ پر بیٹھی بور ہو رہی تھی، بکس پڑھ کر بھی اب بیزار ہو چکی تھی اور کاٹیج میں گھوم پھر کر دیکھ لیا تھا۔ وہ کلام سے آگے جس جگہ تھے وہ آبادی سے بھی 2 کلومیٹر کے آگے گاؤں
عریش صبح سے آبادی کی طرف شہر میں گیا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر باہر نکلی۔ کاٹیج کے پچھلی طرف بنے بیرونی دروازے تک پہنچی تو گارڈ نے روکا۔ میم پلیز کہیں نہیں جا رہی، یہ سامنے جو دریا نظر آ رہا ہے بس وہاں تک جانا ہے، تمہارے سر کو میں دیکھ لوں گی، اب ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ مسکین سی شکل بنا کر رہ گیا۔ وہ مڑی تو گارڈ اس کے پیچھے لپکا، مگر کندھے پر ہلکے سے دباؤ سے وہ رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو عریش تھا۔ عریش نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ متی باہر آئی۔ برف باری تو نہیں تھی مگر شدید دھند اور گہرے بادل تھے۔ وہ تھوڑی آگے بڑھی۔ بلیک فراک پجامے میں گرے شال کندھوں پر ڈالے وہ باہر نکلی تھی۔ بہتا دریا مگر گہرائی نہ ہونے کے برابر، صرف چوڑائی تھی۔ گہرائی تو اتنی ہی تھی کہ اس میں تیرتی مچھلیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ دریا کے اس پار اخروٹ کے درختوں کا جنگل تھا۔ اب اسے وہاں جانے کا تجسس ہوا کیونکہ وہاں بندروں کے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے تھے۔ بڑے محتاط طریقے سے پتھروں پر پاؤں رکھتے آگے بڑھی۔ پتھروں پر بے تحاشا پھسلن تھی۔ وہ پھر بھی آگے بڑھتی رہی۔ درختوں کے پاس آ کر وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں چاکلیٹ تھی۔ ابھی ریپر کھول کر 2-3 بائٹ ہی لیے تھے کہ ایک بندر کا بچہ بہت قریب آ کر بڑی معصومیت سے چاکلیٹ کو گھورنے لگا۔ ہاؤ کیوٹ! اس نے چاکلیٹ اس کی جانب بڑھائی جو کہ اس نے بڑی تیزی سے چھین لی۔ باقی نوٹی بچوں کو متی کا یہ عمل کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ چاکلیٹ اس سے چھیننے کے لیے اس بچے پر پل بڑھے۔ اب جنگل میدان جنگ بن چکا تھا۔ ان کی چیخو پکار پورے علاقے میں گونجی۔ متی گھبرائی سے پہلے واپس پہنچتی۔ بچوں کی مائیں وہاں پہنچ چکی تھی اور متی پر گڑانے لگی۔ عریش! وہ گھبرا کر چلائی۔ عریش! متی کی آواز جنگل میں گونجی۔ عریش جو کہ اس کے آس پاس ہی تھا، بہت گہری مسکان سجی تھی اس کے چہرے پر، تو گویا اس کی بیبی گرل ڈیڈ ڈیڈ چلانے کی بجائے عریش عریش پکار رہی تھی۔ عریش! زبیر! ناٹ بیڈ! وہ متی کی جانب لپکا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ گھبراہٹ میں اٹھ کر گھر کی جانب تیزی سے چلی تھی اور ایک پتھر سے پاؤں پھسل کر پانی میں جا گری۔ بیری! وہ بہت قریب آیا، اسے کھینچ کر پانی میں سے اٹھایا تھا۔ پانی کی گہرائی نہیں تھی، وہ پوری نہ صحیح مگر آدھی بالکل بھیگ چکی تھی۔ شال بھی پانی میں گر گئی تھی۔ عریش اسے بازو میں اٹھانے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ تم بھی بھیگ جاؤ گے، چھوڑو مجھے۔ متی اس کے پاگل پانی سے جھنجھلائی۔ شٹ اپ بیری! چپ رہو! وہ اس سے باہوں میں بڑھ چکا تھا۔ بڑی احتیاط سے دریا پار کیا اور اسی لیے کاٹیج میں روم میں آیا۔ جاؤ بیری، ڈریس چینج کرو فوراً۔ اس نے فٹافٹ متی کے اوپر سے بھیگی شال اتار کر اس کے سویٹر کے بٹن کھولے۔ متی اس کے عمل میں تیزی اور بے قراری دیکھ رہی تھی مگر آرام سے کھڑی رہی۔ وہ اس کا سویٹر اتار چکا تھا۔ عریش نے اس گداز وجود اور بدن سے چپکے کپڑوں سے نظریں چرائی، الماری کی جانب لپکا اور اس کا ڈریس نکال کر متی کی جانب بڑھایا۔ وہ اسے تانگ کرنے کو یوں ہی سکون سے کھڑی رہی۔ واٹ! کوئی مذاق چل رہا ہے یہاں؟ بیری جاؤ، جا کر چینج کرو۔ وہ چلایا۔ نہیں کروں گی۔ کیا کرو گے؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ بیری بی سیریس! اسٹاپ شوٹر ہوں، بغیر دیکھے آواز سن کر کئی میٹر تک نشانہ لگا سکتا ہوں، تو کافی سارے کام آنکھیں باندھ کر کے کر سکتا ہوں، عریش نے جتایا۔ عریش نے اسے بازو سے تھام کر واش روم میں بند کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ چینج کر کے باہر آئی۔ عریش نے اسے تھام کر کاؤچ پر بٹھایا اور ٹاول سے اس کے بال خشک کرنے لگا۔ کیا ضرورت تھی مینڈی پانی میں چھلانگ لگانے کی؟ عریش نے چھیڑا۔ واٹ! وہ بنا کر اٹھنے لگی۔ تب عریش نے تاندوں تلے لب دبا کر ہنسی روکتے اسے کندھوں پر دباؤ ڈالتے اٹھنے سے باز رکھا۔ رسیں کرنے کیا گئی تھی وہاں؟ عریش پوچھ پٹا۔ تمہارے ریلیٹیوز نظر آئے تو ملنے چلی گئی، بچوں کو تو چاکلیٹ بھی دی۔ متی نے اپنا حساب ابھی بے باقی کیا۔ ہاں مگر میں تو اپنی مینڈکی کے پیچھے ہی مینڈک بن کر پانی میں کودا تھا، وہ معصومیت سے بولا، حالانکہ تمہارے ریلیٹیوز تمہیں فورسٹ سے ڈھونڈتے ہوئے اتنے قریب چلے آئے تھے۔ اب کی بار عریش نے ہنسی ضبط کرنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی اور کہکا لگا کر ہنستا سامنے آیا۔ متی نے بھی چہرہ جھکا کر ہنسی ضبط کی مگر وہ اسے چین سے تھام کر اپنے روبرو کر چکا تھا۔ ہے ڈمپل گرل، اپنا میجیکل ڈمپل تو دکھاؤ جس سے دیکھنے کی خاطر میں جانے کب سے تڑپ رہا ہوں۔ مگر متی نے اسے اگنور کیا۔ یو فول، تمہاری بھی شرٹ بھیگ چکی ہے، چینج کرو۔ اسے کیوں کروں؟ مجھے تو تمہاری پرواہ ہے، پر میری پرواہ کسی نے کرنی نہیں۔
کسی نے نہیں کرنی، کیا کروں، چینج کروں؟ کیوں چینج کروں؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ تم واقعی ایک بد دماغ مینڈک ہو۔ اتارو شرٹ، نہیں تو پھاڑ دوں گی اسے، متی بنا کر بولی۔ اچھا پھاڑ دو، میں تو نہیں اتاروں گا۔ اوکے رائٹ۔ متی نے کالر سے دونوں سروں سے پکڑ کر شرٹ کھینچی تو بٹن ٹوٹ کر ہوا میں اچھلے تھے۔ شرٹ کے سارے بٹن ٹوٹ چکے تھے۔ ہریش ہکا بکا اسے دے گیا، حالانکہ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا وہ ایسا کر گزرے گی۔ ہریش کا لال پیلا چہرہ دیکھ کر متی پیٹ پکڑ کر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہریش نے مسکراتے شرٹ اتاری اور غور سے وہ ہنسی کی کھنک محسوس کی۔ تبھی اس نے متی کے سر پر ایک بم پھوڑ کر اسے سرپرائز دیا۔ ہے بیری، ریڈی ہو جاؤ، تمہیں سلطان مینشن لے کر جانا ہے۔ متی کی ہنسی کو بریک لگی۔ اب حیرت سے منہ کھولنے کی باری متی کی تھی۔ وہ یوں ہی بت بنی اسے دیکھنے لگی۔ یو نو وٹ، میں نے تمہارے ڈیڈ سے پرامس کیا تھا جس دن بیری مصیبت میں ڈیڈ ڈیڈ پکارنے کی بجائے ہریش ہریش پکارے گی، میں اسے لیے لوٹ آؤں گا واپس۔ وہ شرٹ لیس اس کے بہت قریب آیا۔ متی گھبرا کر دیوار کے ساتھ پن ہوئی، مگر وہ اس کے کمر کے گرد بازو لپیٹ چکا تھا۔ اور آج تم نے یہی کیا ہے بیری، تم نے ان لبوں سے مجھے پکارا۔ ہریش نے ہاتھ کے انگوٹھے سے وہ لب سہلائے۔ متی کی سانس ہٹکی، وہ بےہود اور مدہوش سا ہوا۔ گردن کے گرد ہی ہاتھ لپٹا کر اس نے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ الجھائے تھے۔ شدت بھرا لمس تھا ہریش کا، جیسے کوئی برسوں کا پیاسا شدت سے اپنی پیاس بجھائے۔ متی کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ متی مچلی، تب وہ نرمی سے پیچھے ہٹا اور متربہ کا سرخ پڑتا چہرہ دلچسپی سے دیکھا۔ ہے بیبی گرل، مجھے مس کرو گی؟ ہریش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نگاہیں چرا گئی۔ ہریش کے رگوپے میں سرور دوڑا۔ سنو بیری، تم صرف میری ہو، ابھی تمہیں سلطان مینشن چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے کر جانے کے لیے۔ تمہارے گھر والے جب خود تمہیں میرے حوالے کریں گے، خاص کر ویر سلطان کا بھروسہ جیت چکا ہوں میں، وہ خود تمہیں مجھے سونپے گا پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ۔ یہی چاہتا تھا میں، اور دیکھو میں نے یہ کر دکھایا۔ متی نے اس کے عمل سے اور اس کی باتوں سے سینے میں دھڑک دھڑک کر پاگل ہوتے دل کو بے قابو ہوتے پایا۔ چلو ریڈی ہو جاؤ، وہ کہتا باہر جانے کے انتظامات دیکھنے چلا گیا۔ متی دھڑکتے دل سے تیاری کرنے لگی۔ سہانہ کچن میں تھی۔ شاہزین کاؤنٹر پر بیٹھا کافی دیر سے اس کے دماغ کا برکس نکالنے میں مصروف تھا۔ اس کے چوشے جو وہ کب سے لگا بیٹھا تھا، سہانہ کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے اور بکھلاہٹیں عروج پر تھی۔ اب کیا بنا رہی ہو سہانہ؟ اس نے 100 بار کا پوچھا سوال دوبارہ پوچھا۔ آلو۔ میں دمال ڈالوں؟ وہ جو آلو گوشت کہنے والی تھی۔ شاہزین نے اس کی بات بیچ میں ہی اچکی۔ شاہزین، میں یہ آپ کے سر پر بجا دوں گی۔ سہانہ نے تل ملا کر چمٹا اس کے آگے لہرایا۔ پھر میں بھی تمہاری بینڈ بجا دوں گا، شاہزین لاپرواہی سے بولا۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ سہانہ نے بات ہوا میں اڑائی۔ بہت سے طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ابھی تمہیں اپنے بیڈ روم کی یاترا کرواؤں، وہ دو معنی ہیزی سے بولا۔ سہانہ سٹپٹائی۔ شاہزین، آپ کچھ زیادہ ہی بولو اور بدتمیز ہو گئے ہیں۔ ہاں تھا تو نہیں، پر تم نے بنا دیا ہے سہانہ بی بی، وہ سر سے آ بڑھ کر بولا۔ ہاں میں نے تو جیسے کلاس دی ہے آپ کو بدتمیزی کی، وہ اس الزام پر تلملائی۔ لو یاد نہیں، یونی میں لائبریری میں دی تو تھی۔ شاہزین نے پھر اسے چھیڑا۔ حرم ماما، وہ چلائی۔ شاہزین بوکھلایا اور کاؤنٹر پر سے اتر کر منہ پر بدلہ لینے والے سٹائل میں ہاتھ پھیرتا کچن سے واک آؤٹ کر گیا۔ سہانہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ ربیہ ذہان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے روم میں آئی تھی۔ وہ پیکنگ کرنے میں مصروف تھا کیونکہ کل اس کی فلائٹ تھی۔ ذہان، تسی جا رہے ہو؟ وہ مسکین سی شکل بنا کر بولی تو ذہان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ تسی نہیں جاؤ، میں کس کے دماغ کی دہی کروں گی؟ واللہ یہ معصومیت ذہان کا دل ایک کیا کہ ماتھا پیٹ لے۔ اچھا ایک آخری بار مجھے آئس کریم تو کھلا دے۔ اس نے اب فرمائش کی۔ اوکے کھلا دوں گا، پہلے میرے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ پھر ذہان سنجیدگی سے بولا۔ اوکے رائٹ، پوچھے۔ وہ بیڈ پر پھیل کر بیٹھ گئی۔ ذہان نے غور سے پنک ڈریس میں اسے پٹاخے کو دیکھا۔ ایک چونٹی اور چونڈا ہسبینڈ وائف اپنے گھر جا رہے تھے۔ دروازے سے چونٹا گزر گیا، چونٹی نہیں گزر پا رہی تھی، حالانکہ وہ تمہاری طرح چھوٹی سی ہے۔ بتاؤ کیوں؟ وہ جو خود کو بڑا توپ سمجھتی تھی واقعی الجھ گئی۔ ہار گئی، آپ بتا دیں، منہ بنا کر بولی۔
کیونکہ چونٹی نے ایڑی والی جوتی پہن رکھی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اب ذہان کی باری تھی اس کا ہونک چہرہ دیکھا ہنسنے کی۔ اچھا ایک اور اب سیریس سوال ہے، اسٹوپڈ نہیں، سچ پوچھے۔ وہ ذہان کو گھور کر بولی، انسان کو اپنے ادھورے خواب پورے کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور واقعی یہ تو سیریس سوال تھا۔ ایک لمبا سا لیکچر ذہن میں ترتیب دینے لگی ہی تھی جب ذہان نے شوشہ چھوڑا، انسان کو دوبارہ سو جانا چاہیے۔ ہاں ہاں ہاں، آج ذہان نے سارے حساب بے باک کیے۔ یوں آپ بہت بڑے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میری کٹی ہوئی آپ سے، وہ رونی شکل بنا کر واک کر گئی۔ ارے سنو، میرے چھوٹے پیکٹ، وہ